السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ عز وجل: یا ایہا الذین آمنوا آمنوا بالله ورسله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله فقد ضل ضلالا بعيدا۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم۔ سب سے پہلے میں اللہ رب العالمین کا شکر بجا لاتا ہوں کہ اس نے اپنی توفیق سے آج ہمیں ایک اہم عنوان کے تعلق سے بیٹھک کرنے کا موقع عنایت فرمایا۔ آج کے پروگرام کا موضوع ہے اپنے ایمان کو تازہ کیسے کریں، اپنے ایمان کی حفاظت کیسے کریں، اپنے ایمان میں اضافہ، اپنے ایمان کی تجدید کیسے کریں، ہمیشہ اپنے ایمان کو تازہ رکھنے کے کیا صورتیں، کیا اسباب اور ذرائع ہیں، اس تعلق سے جاننے کے لیے ہم جمع ہیں۔ قبل اس کے کہ ہم موضوع میں جائیں، جو لوگ باہر بیٹھے ہیں ان سے میں ادباً گزارش کرتا ہوں کہ اندر بھی بہت ساری جگہ خالی ہیں، آپ ہمارے قریب آ جائیں تو بہت بڑی مہربانی ہوگی، کیونکہ اندر بہت جگہ خالی ہے، جو بعد میں آنے والوں کے لیے وہ جگہ ان کے لیے رہ جائیں۔ معزز حاضرین اور حاضرات، اللہ تبارک و تعالی نے ہم تمام کو ایمان کی نعمت سے مالا مال کیا ہے۔ اس دنیا میں ایمان کی نعمت سے بڑھ کر کوئی اور نعمت نہیں۔ ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ ایمان اس دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے۔ جس انسان کے پاس یہ نعمت ہو تو اس دنیا کا بہت ہی خوش نصیب، سعادت مند انسان کہلاتا ہے، اور جو انسان اس نعمت سے محروم ہو جائیں اس سے بڑا بدنصیب کوئی اور نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس دنیا میں، کائنات میں بے شمار نعمتیں رکھے ہیں، ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ایمان کی نعمت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چند دیہاتی لوگ اسلام لانے کے بعد اپنے اسلام لانے کا احسان جتلانے لگے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آ کر انہوں نے کہا کہ محمد، ہم تم پر ایمان لے آئے ہیں، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان جتلایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیتیں نازل کی اور کہا کہ یمنون علیک ان اسلموا، کہ یہ دیہاتی لوگ آپ پر احسان جتلاتے ہیں کہ وہ اسلام لے آئے۔ یمنون علیک ان اسلموا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ نبی ان سے کہیے کہ تم ایمان لانے، اسلام لانے پر احسان نہ جتلاؤ، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا احسان تم پر کیا اور اللہ نے تمہیں اسلام کی ہدایت سے، ایمان کی ہدایت سے نوازا ہے، جو ہدایت کے دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے تمہیں
ایک ایسی نعمت سے نوازا ہے اس نعمت کے سامنے کسی بھی نعمت کا کوئی مقام نہیں۔ تو لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان جو ہمیں عطا کیا ہے بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی سعادت ہے۔ اس ایمان کی حفاظت کرنا ہم تمام پر ضروری ہے۔ ہم میں سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ اللہ نے مجھے ایمان تو دے دیا، میں جیسے چاہوں اس کا استعمال کروں، ایسی بات نہیں۔ بلکہ ہم اپنے صحابہ کرام کو دیکھتے ہیں، صحابہ کرام سلف صالحین کا معمول یہ تھا کہ وہ اپنے ایمان کو بار بار تازہ کیا کرتے تھے، اپنے ایمان کا حساب لیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام ایک دوسرے سے مل بیٹھ کر ایمان کو جانچا کرتے تھے کہ میرا ایمان بڑھتا ہے یا گھٹتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء میں کہا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، کہ ایمان والو اللہ اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ یہاں خطاب ایمان والوں سے ہے، ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے کہ تم ایمان لے آؤ۔ ایمان والے پہلے سے ایمان لا چکے ہیں، وہ کس بات پر ایمان لے آئیں گے؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں ایمان لانے کا مطلب کئی معنی اس کے بتلائے گئے ہیں۔ ان میں سے ایک اہم معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کو اپنے ایمان کی تجدید کا حکم دے رہے ہیں۔ ایمان والوں کو اللہ تبارک و تعالی ایمان کو تازہ کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کو اپنے ایمان کی حفاظت کا حکم دے رہے ہیں، کیونکہ ایمان بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے۔ علماء اہل سنہ والجماعہ کا عقیدہ ہے کہ جو ایمان ہمارے دل میں ہے وہ ایمان بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے کہ 70 سے زائد صحابہ کرام سے انہوں نے نقل کیا کہ سارے صحابہ کرام کا یہ اتفاق ہے کہ ایمان بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے۔ اور یہی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الایمان لیخلق فی جوف احدکم کما یخلق الثوب، کہ لوگوں اللہ رب العالمین نے تمہارے دلوں میں جو ایمان رکھا ہے وہ ایمان اسی طرح کمزور ہوتا ہے، بوسیدہ ہوتا ہے، جس طرح کپڑے زیادہ پہننے کی وجہ سے، زیادہ استعمال کی وجہ سے بوسیدہ ہو جاتے ہیں۔ فَاسْأَلُوا اللَّهَ أَن يُجَدِّلَ الْإِيمَانَ فِي قُلُوبِكُمْ، اللہ رب العالمین سے تم یہ سوال کرو، اللہ رب العالمین سے دعا کرو کہ اللہ رب العالمین تمہارے ایمان کو تازگی عطا کریں، اللہ رب العالمین تمہارے ایمان میں اضافہ عطا کریں۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ ایمان جس طرح بڑھتا ہے ایمان اسی طرح گھٹتا بھی ہے۔ جب بندہ نیکیوں میں آگے بڑھتا ہے، اللہ کی بندگی میں آگے بڑھتا ہے، ذکر و اذکار کا اہتمام کرتا ہے، تو اس کے ایمان میں اضافہ ہونے لگتا ہے، اس کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ اور جب بندہ غفلت کی زندگی گزارنے لگے، رب العالمین کی معصیت میں گزاریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے غافل ہو جائیں، گناہوں کا مرتکب ہو جائیں، گناہوں سے اپنی زندگی کو لت پت کر لیں، تو یہ ایمان کمزور ہوتا چلا جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کے ایمان کی گواہی دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے رضامندی کا اعلان کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں انہیں جنت کی بشارت سنائی۔ ان کے فضائل، ان کی فضیلتیں بہت زیادہ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت انہیں ہمیشہ حاصل رہتی تھی، لیکن اس کے باوجود صحابہ کرام کو ہمیشہ یہ بات کھٹکتی تھی کہ وہ ہمیشہ اپنے دل کو ٹٹولتے تھے، اپنے ایمان کا حساب لیا کرتے تھے کہ وہ دیکھا کرتے کہ ہمارا ایمان بڑھ رہا ہے یا گھٹ رہا ہے، ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے یا کمی ہوتی ہے، یہ دیکھا کرتے تھے۔ تو اسی لیے ہمیں بھی چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ایمان کی جو دولت ہمیں عطا کی ہے اس دولت کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے ایمان کا جو مقام ہمیں عطا کیا ہے اس ایمان کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں، ایسے وسائل اور اسباب اختیار کرنے کی کوشش کریں جس کی وجہ سے ہمارا ایمان ہمیشہ بڑھتے رہیں۔ کوئی یہ نہ سمجھیں کہ اللہ نے ہمیں ایمان تو عطا کر دیا،
ہمیشہ ہم ایمان پر باقی رہیں گے، ہمیشہ ہم اسلام پر باقی رہیں گے، ہماری موت اسلام پر آئے گی، ضروری نہیں۔ اللہ رب العالمین جسے توفیق دے، اللہ رب العالمین جسے ہدایت دے، وہی بندہ اسلام پر، ایمان پر مر سکتا ہے۔ ورنہ اگر کوئی بندہ ایمان کو تازہ نہ کرے، ایمان کے معاملے میں غفلت کا شکار ہو جائیں، تو نعوذ باللہ کبھی وہ نفاق کا شکار ہو سکتا ہے، کبھی وہ شرک کا مرتکب ہو سکتا ہے، نعوذ باللہ کبھی وہ دائرہ اسلام سے نکل بھی سکتا ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام کی زندگی، صحابہ کرام کا اسوہ یہ ہے کہ صحابہ کرام ہمیشہ اپنے ایمان کا محاسبہ کیا کرتے، حساب لیا کرتے تھے۔ حنظلہ رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک قریبی صحابی تھے، کاتبین وحی میں ان کا شمار تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل تھی، اس کے باوجود اپنے ایمان پر مطمئن نہیں رہے، اپنے ایمان کا حساب بار بار لیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اپنے گھر سے پریشان نکلتے ہیں، راستے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوتی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان سے ملاقات کر کے کہتے ہیں، کیف انت یا حنظلہ، حنظلہ تم کیسے ہو، کیسی حالت ہے؟ حنظلہ رضی اللہ عنہ پریشان تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مل کر کہا، نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا۔ حالانکہ حنظلہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی صحابی ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا، سبحان اللہ ما تقول، اے حنظلہ ایسی بات کیوں کہتے ہو؟ تم تو سچے ایمان والے ہو، اچھے ایمان والے ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے والے ہو، اپنے آپ کو نفاق کا دعویٰ کیوں کر رہے ہو؟ اپنے آپ پر نفاق کا الزام کیوں لگا رہے ہو؟ حنظلہ رضی اللہ عنہ نے کہا، نکون عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکرنا بالجنت والنار، کہ ابو بکر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں رہتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جنت کے تعلق سے جنت کی خوشخبریاں سناتے ہیں، جنت کی بشارت سناتے ہیں۔ یذکرنا بالجنت والنار، جہنم سے ڈراتے ہیں، جہنم کے آگ سے، جہنم کے عذاب سے ہمیں ڈراتے ہیں۔ کأننا رأی عین، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہم جنت اور جہنم کو اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ایمان بڑے اعلیٰ مرتبے کا پہنچ جاتا ہے۔ جیسے ہی ہم گھر پہنچتے ہیں، بیوی بچوں کے ساتھ ملتے ہیں، تجارت میں یا دنیاوی کسی کام میں رہتے ہیں، تو ایمان کی وہ کیفیت نہیں ہوتی، ایمان کی وہ کیفیت نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول کے مجلس میں رہنے کی وجہ سے جو تازگی ہم اپنے دل میں پاتے ہیں، وہ تازگی گھر جانے کے بعد نہیں ہوتی، ایمان کی وہ کیفیت گھر جانے کے بعد نہیں ہوتی۔ معنی یہ ہے کہ میں منافق ہو چکا ہوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا، اگر تمہاری حالت یہی ہے تو میری بھی یہی حالت ہے، چلو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں۔ دونوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، ہم آپ کی مجلس میں رہتے ہیں، آپ ہمیں جنت کے تعلق سے، جہنم کے تعلق سے، آخرت کے تعلق سے باتیں بتلاتے تو ہمارا ایمان بہت ہی تازہ ہو جاتا ہے، ہم جنت اور جہنم کو دیکھنے والے اس طرح ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہی ہم آپ کی مجلس سے اٹھ کر جانے لگتے ہیں تو وہ کیفیت نہیں ہوتی، دل کی وہ کیفیت نہیں ہوتی ہے۔ کیا بات ہے! اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دونوں، اگر تمہاری حالت ہمیشہ یہی ہوتی تو فرشتے تم سے مصافحہ کرتے، فرشتے تم سے مصافحہ کرتے، ولیکن ساعۃ ساعۃ، اللہ کے رسول نے کہا کہ حنظلہ وقت وقت کی بات ہے، کبھی ایمان میں اضافہ ہوگا، کبھی ایمان میں کمی ہوگی۔ انسان کو چاہیے کہ ایمان میں اضافہ کی کوشش کرنی چاہیے۔ جب کبھی انسان ایمان کے تعلق سے غفلت کا شکار ہو جائے تو اس کے دل میں نہ نیکی کی خواہش پیدا ہوتی ہے، نہ نیکی کا شوق پیدا ہوتا ہے، نہ جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام کے تعلق سے آتا ہے کہ وہ وقتاً فوقتاً اپنے ساتھیوں کو سے مل کر کہتے، تعالو، آئیے ہم اپنے ایمان کو تازہ کریں۔ خلیفہ ثانی عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ بڑے مضبوط ایمان والے صحابی تھے، ان کے ایمان کی گواہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ جس گلی سے عمر گزرتے ہیں
اس گلی سے شیطان بھاگ جاتا ہے، اس گلی سے شیطان بھاگ نکلتا ہے، کیونکہ عمر کا ایمان اس قدر مضبوط ہے۔ لیکن عمر کا حال یہ ہے کہ وہ صحابہ کرام کو بلا کر کہتے کہ چلو ہم اپنے ایمان کو تازہ کریں، اپنے ایمان کو تجدید دیں، اپنے ایمان کو محفوظ کریں، اور صحابہ کرام کے ساتھ مل بیٹھیں، یذکرون اللہ، اور صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتے تو ان کے ایمان میں اور اضافہ ہوتا اور ان کے ایمان میں تازگی آ جایا کرتی تھی۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے، وہ کہا کرتے تھے من فقہ العبد ان یتعاہد الایمان، ایمان بندے کی سمجھ بوجھ عقل مندی کی علامت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے ایمان کو، اپنے ایمان کا حساب لیں، اپنے ایمان کا خیال کریں۔ ومن فقہ العبد ان یرى ایزداد ایمانہ ام ینقص، عقل مندی یہ ہے کہ ایمان بندہ ہمیشہ یہ دیکھیں کہ اس کے ایمان میں اضافہ ہو رہا ہے یا کمی ہو رہی ہے۔ صحابہ کرام کا یہ معمول تھا کہ وہ صحابہ کرام آپس میں مل بیٹھتے اور اپنے ایمان کو بڑھایا کرتے تھے۔ تو ہم میں سے ہر کسی کو یہ چاہیے کہ وقتاً فوقتاً دینی مجالس میں بیٹھنے کی کوشش کریں، ایسی باتوں کو اختیار کرنے کی کوشش کریں جس کی وجہ سے ہمارے ایمان میں اضافہ ہو جائے، جس کی وجہ سے ہمارے ایمان میں تازگی آ جائے، جس کی وجہ سے ہمارے دل میں نیکیوں میں آگے بڑھنے کا جذبہ پیدا ہو جائے، نیکیوں کا شوق ہمارے دل میں آ جائے۔ ایسے باتوں کو اختیار کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر کسی کے دل میں ایمان تازہ ہو جائے، اس کے ایمان بار بار اس کو تجدید اور اس کے ایمان کو بار بار تازہ کیا جائے تو نیکیوں کا جذبہ اس کے دل میں پیدا ہو جائے گا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کون نہیں جانتے ہیں، صحابہ کرام میں سب سے افضل مقام ان کا تھا۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ سارے انبیاء کرام کے بعد سب سے افضل ایمان والے، سب سے افضل شخصیت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شخصیت تھی۔ اللہ رب العالمین نے انہیں بہت ہی مضبوط ایمان عطا کیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل قریب رہا کرتے تھے، ان کا ایمان ہمیشہ مضبوط اور تازہ رہا کرتا تھا۔ تازگی کی وجہ سے ہر نیکیوں میں آگے بڑھنے کا جذبہ ان کے دل میں رہتا، ہر نیکیوں میں آگے بڑھنے کا شوق ان کے دل میں رہتا تھا، کوئی نیکی کو معمولی نہیں سمجھتے تھے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی مجلس میں سوال کیا، من اصبح منکم اليوم صائما، کہ صحابہ بتاؤ کہ تم میں سے آج کے دن کون روزے سے ہیں؟ نفل روزے کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوال کر رہے تھے، تو ابو بکر صدیق نے کہا انا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج کے دن تم میں سے کس نے جنازے کی پیروی کی، جنازے کے ساتھ شریک رہا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، من اطعم منکم اليوم مسکینا، آج کے دن کسی محتاج مسکین کو کس نے کھانا کھلایا؟ تو ہر سوال پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں یہ نیکی آج کیا۔ اللہ کے رسول کے ہر سوال، ہر نیکی کے جواب میں ابو بکر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول آج کے دن میں نے یہ نیکی کی، یہ ساری نیکیاں میں نے کی ہیں۔ ابو بکر صدیق کے دل میں یہ جذبہ کیسے پیدا ہو گیا، یہ شوق کیسے پیدا ہوا؟ کیونکہ وہ ہمیشہ اپنے ایمان کو تازہ رکھتے تھے، ہمیشہ اپنے ایمان کی حفاظت کیا کرتے تھے، تجدید ایمان کا ہمیشہ وہ خیال کیا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ہر نیکی میں آگے بڑھنے والے تھے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جواب کو سن کر کہا، جس بندے میں بھی یہ صفات جمع ہو جائیں، نیکیوں میں آگے بڑھنے کا جذبہ پیدا ہو جائے، روزہ رکھنے، جنازے کی پیروی کرنے اور غریبوں کو کھلانے کا اور مریضوں کی عیادت کا جذبہ جس کے دل میں آ جائیں، اللہ رب العالمین اسے ضرور جنت میں داخل کریں گے۔ تو نیکیوں میں آگے بڑھنے کا جذبہ ایمان کی وجہ سے آتا ہے۔ ایمان تازہ ہو تو نیکیوں میں آگے بڑھنے کا جذبہ آئے گا، ایمان تازہ ہو عبادت میں مزہ آئے گا، ایمان تازہ ہو تو عبادت میں لذت محسوس کریں گے، ایمان تازہ ہو تو نماز کی پابندی، روزوں کی پابندی، صدقہ و خیرات کی پابندی، ذکر و اذکار کی پابندی، قرآن مجید کی تلاوت کی پابندی، ہر نیکیوں میں آگے بڑھ سکتے ہیں۔ جب یہی ایمان کمزور ہو جائے
تو انسان کے دل میں نہ نیکی کا خیال آئے گا، نہ نیکی کا شوق آئے گا، نہ جذبہ پیدا ہوگا، نام کا مسلمان رہے گا لیکن انسان نیکیوں سے دور ہوتا چلا جائے گا، نفاق کی شکل میں وہ انسان گھومتا پھرے گا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے منافقین کی جو صفت بتائی وہ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، کہ منافقوں کی علامت یہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کو بہت کم یاد کرتے ہیں، برائے نام یاد کرنے والے منافق ہوا کرتے ہیں۔ اگر ایمان کمزور ہو جائیں، ایمان میں کمی آ جائیں، ایمان ناقص ہو جائیں تو ایسے بندے کے دل میں کبھی نیکی کا جذبہ نہیں پیدا ہوگا۔ اسی لیے ہمیں ایمان کے تعلق سے ہمیشہ خیال کرنا چاہیے، ہمیشہ اپنے ایمان کو ٹٹولنا چاہیے، دل کو ٹٹولنا چاہیے کہ میرے ایمان میں اضافہ ہو رہا ہے یا کمی ہو رہی ہے۔ اگر اضافہ ہو تو اللہ رب العالمین سے مزید توفیق، مزید ہدایت مانگنے کی ضرورت ہے۔ اگر کمی ہو تو اپنے آپ کا حساب کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے ایمان کی حفاظت کا سوال کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں کہ صحابہ کرام اپنے ایمان کا حساب لیا کرتے تھے تو انہوں نے ایسی قربانیاں دیں، انہوں نے اپنی زندگی اسلام کے نام پر قربان کر دیا۔ صہیب رومی رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے ایک صحابی تھے، روم سے تشریف لے آئے تھے۔ مکہ جب پہنچے تو غریب تھے، نادار تھے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ مکہ پہنچنے کے بعد اللہ کے رسول پر ایمان لے آئے، بڑے تاجر تھے، اللہ نے ان کی تجارت میں برکت عطا کی تھی، بڑے مالدار ہو گئے۔ جب ہجرت کرنے کا موقع آیا تو صحابی رسول بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہجرت کرنا چاہ رہے تھے۔ جب اپنا مال لے کر مکے سے نکل رہے تھے تو چند قریش کے لوگوں نے صحابی رسول صہیب رضی اللہ عنہ کو گھیر لیا اور کہا اتیت سعلوکن، کہ صہیب جب تم مکہ آئے تھے تو بڑے غریب تھے، نادار تھے، فقیر تھے، اور تم جب مکے سے جا رہے ہو، مکے میں جو کچھ کمایا تھا، ہماری زمین میں جو کچھ تم نے کمایا، سب کچھ لے جانا چاہتے ہو؟ صہیب نے پوچھا کیا میں اگر اس مال کو چھوڑ دوں تو کیا تم میرا راستہ چھوڑ دو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہارا راستہ چھوڑ دوں گے۔ تو صہیب نے دیکھا اپنی ایمان کی حفاظت کے لیے، رسول کی اطاعت کے لیے، اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے مال کو چھوڑنا ہے۔ انہوں نے اپنے ایمان کی حفاظت کی خاطر مال کو ٹھکر مار دیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر نکل پڑے اور ہجرت کر گئے۔ جب صہیب رومی رضی اللہ عنہ مدینہ پہنچتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں خوشخبری دیتے ہوئے کہتے ہیں ربح البیع ابا یحییٰ، کہ ابو یحییٰ تم نے ہجرت کی خاطر، تم نے ایمان کی خاطر، تم نے اللہ اور اس کے رسول کی خاطر جو قربانی دی وہ قربانی اللہ کے ہاں قبول ہو گئی۔ تمہاری تجارت یہ نفع بخش تجارت ہے، اللہ رب العالمین تمہارے لیے کل روز قیامت بہترین بدلہ عطا کرے گا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اللہ نے ان کے تعلق سے قرآن مجید میں آیت نازل کی کہ لوگوں میں سے بہت سارے ایسے بھی ہیں جو اللہ کی رضامندی کے لیے اپنے مال کو سب کچھ قربان کر دیتے ہیں۔ ایمان تازہ ہو تو دنیا ان کے سامنے کوئی کچھ بھی نہیں ہے، اگر ایمان تازہ نہ ہو تو ان کے سامنے دنیا سب کچھ ہو جایا کرتی ہے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مشہور صحابی ہیں۔ اسلام لانے سے قبل بڑے عیش و آرام کی زندگی گزارنے والے تھے، بڑے گھرانے کے آدمی تھے، مالدار خاندان سے ان کا تعلق تھا۔ جس راستے سے گزرتے جو خوشبو استعمال کیا کرتے تھے، خوشبو کے ذریعے لوگ سمجھ لیتے کہ اس راستے سے مصعب بن عمیر کا گزر ہوا ہے۔ اتنے آرام پسند زندگی گزارنے والے جب مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ اسلام لے آئے تو ان کی ماں نے ان پر کھانا پینا خرچ کرنا سب بند کر دیا، غریبوں کی زندگی گزارنے لگے، ایمان کی حفاظت کی خاطر اپنا مال چھوڑ دیا، گھر بار چھوڑ دیا، وطن چھوڑ دیا اور ہجرت کر کے مدینہ پہنچے۔ مدینہ جا کر اسلام کی دعوت دینے لگے، اسلام کے داعی کے طور پر وہ کام کرنے لگے۔ مدینے میں اسلام مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے ذریعے پہنچا۔ وہاں جب لوگ ایمان لانے لگے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر جاتے ہیں۔ تو اس طرح مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے ایمان کی خاطر،
اسلام کی خاطر اتنی قربانیاں دیں. جب اس انسان ایمان کو تازہ رکھتا ہے تو عبادت کا شوق، قربانیوں کا شوق، اللہ اس کے رسول کے لیے مٹنے کا شوق، اللہ اس کے رسول کی سنتوں پر، اللہ اس کے رسول کی تعلیمات پر زندگی گزارنے کا شوق اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے. اگر انسان اس کے دل میں ایمان تازہ نہ ہو تو وہ گمراہ ہو جاتا ہے. بندگی کے بجائے وہ گناہوں کا راستہ اختیار کرنے لگتا ہے. یہی وجہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کے تعلق سے آتا ہے کہ وہ لوگ ایمان لائے تھے لیکن ایمان کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے، ایمان کا خیال نہ کرنے کی وجہ سے نیکی کے بجائے وہ غلط راستوں پر چلنے لگے تھے. فضیل ابن عیاض رضی اللہ رحمہ اللہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، بڑے عابد تھے. ان کے تعلق سے آتا ہے کہ ایک زمانے میں وہ بڑے چور تھے، ڈاکو تھے. ان کے چوری سے، ان کے ڈاکہ زنی سے لوگ ڈرا کرتے تھے. فضیل کے نام سنتے ہی لوگ کام جایا کرتے تھے. فضیل ابن عیاض نام کے مسلمان تھے. ان کے ایمان کمزور ہو چکا تھا، ان کے ایمان میں خلل تھا، اسی وجہ سے وہ بہت سارے گناہ کے کام کیا کرتے تھے. لوگوں نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ چوری کے لیے، ڈاکہ کے لیے کسی راستے سے چل کر جا رہے تھے تو انہوں نے اللہ رب العالمین کا ایک فرمان سنا، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ. کیا لوگوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ رب العالمین کے ذکر کے لیے، اللہ نے جو آیتیں، جو حق کی باتیں نازل کی ہیں، ان کے لیے ان کے دل نرم پڑ جائیں؟ فوراً ان کا دل، ان کا ایمان تازہ ہوا. وہ آیتیں ان کے دل کو ٹکرانے لگی تو فوراً فضیل ابن عیاض کہنے لگے، بلا یا اللہ، کہ اللہ کیوں نہیں، وہ وقت آ چکا ہے. اسی وقت فضیل بن عیاض توبہ کرتے ہیں اور توبہ کر کے اپنے سارے گمراہ راستے کو، گمراہیوں کو، برائیوں کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں اپنی زندگی گزارنے لگتے ہیں. فضیل بن عیاض رضی رحمہ اللہ کی زندگی ہمیں یہ بات بتاتی ہے کہ اگر انسان ایمان کا خیال نہ کریں، ایمان کی حفاظت نہ کریں تو انسان گمراہیوں کا راستہ اختیار کر جاتا ہے، نافرمانیوں کا راستہ اختیار کر جاتا ہے، برائیوں کا راستہ اختیار کر جاتا ہے. اگر انسان ایمان کی حفاظت کریں، بار بار اپنے ایمان کو تازگی بخشیں، اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے وہ قوت عطا کرتے ہیں، وہ چاشنی عطا کرتے ہیں، وہ لذت عطا کرتے ہیں کہ وہ انسان عبادات میں، نیکی میں، بندگی میں آگے بڑھنے والا ہو جایا کرتا ہے. تو لہٰذا ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اللہ نے ہمیں دنیا کی سب سے بڑی نعمت عطا کی، اللہ نے ہمیں دنیا کی سب سے بڑی دولت عطا کی ہے. اس دولت کی حفاظت کرنا، زندگی پر اس دولت کو میں اضافے کی کوشش کرنا، اضافے کی کوشش کرنا ہم پر ضروری ہے. ایمان کی حفاظت، اسلام کی حفاظت، اسلام پر مرنا، اسلام پر جینا اور مرنے کی کوشش کرنا یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. ہم نے آج کے پروگرام کے لیے، آج کی نشست کے لیے جو عنوان اختیار کیا کہ ہم اپنے ایمان کو تازہ کیسے کریں، کیونکہ ہم مختلف قسم کے عناوین جمعوں میں، پروگراموں میں سنتے ہیں. ان ساری باتوں پر عمل کرنے کے لیے یہ موضوع، یہ عنوان بنیادی کردار عطا کرتا ہے. محبت الہی ہو، نماز ہو، زکوٰۃ ہو، اسلام پر عمل کرنے کا کوئی بھی جذبہ ہو، ساری چیزوں کے لیے ایمان کی حفاظت ضروری ہے. ایمان اگر صحیح سلامت رہیں، ساری نیکیوں کا جذبہ اس کے دل میں پیدا ہوگا. اگر ایمان میں کمی ہو، ایمان میں خلل ہو، اسلام میں خلل ہو، انسان کے سامنے کتنی بھی باتیں بتا دی جائیں، جنت اور جہنم کی باتیں کتنی بھی بتا دی جائیں اور جہنم کے عذاب کے بارے میں کتنی بھی باتیں بتا دی جائیں، ایمان نہ ہو تو اس کے دل میں کچھ بھی خلل، اس کے دل میں کوئی بھی تبدیلی نہیں آئے گی، اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. آج کا موضوع اسی تناظر میں ہم نے اختیار کیا کہ ہم اپنی ایمان کی حفاظت کیسے کر سکتے ہیں، اپنے ایمان کو تازگی کیسے عطا کر سکتے ہیں، اپنے ایمان کا حساب کیسے لے سکتے ہیں، تاکہ ہم اپنے ایمان کو تازہ کر کے ہر قسم کی نیکیوں میں آگے بڑھنے والے بن جائیں.
ہر قسم کی بندگی میں آگے بڑھنے والے بن جائیں، ہماری زندگی اللہ کی بندگی میں بدل جائے، ہماری زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والی نیکیاں داخل ہو جائیں، ہماری زندگی میں رب العالمین کو ناراض کرنے والی کوئی بات ہماری زندگی میں نہ آئے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایمان تو ہے، لیکن ایمان میں اضافہ کیسے ہوگا؟ ایمان میں اضافہ کیسے ہوگا؟ وہ کون سی نیکیاں ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں، وہ کون سے وسائل ہیں جس کو اختیار کر کے ہم اپنے ایمان کو ہر روز اضافہ کر سکتے ہیں، اپنے ایمان کو ہر روز تازگی عطا کر سکتے ہیں؟ تو اس عنوان کے تعلق سے میرے بعد فضیلت الشیخ ملیح الرحمن عمری حفظہ اللہ اسی موضوع پر خطاب کریں گے کہ ہم اپنے ایمان کو تازہ کن چیزوں کے ذریعے کر سکتے ہیں، ایمان کو تازہ کرنے والی چیزیں کون سی ہیں، وہ عبادتیں کون سی ہیں، وہ وسائل کون سے ہیں، اس تعلق سے فضیلت الشیخ خطاب کریں گے۔ میں شیخ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اس موضوع پر گراں خطر خطاب فرما کر ہمیں ممنون فرمائیں۔ فلیتفضل مشکورا۔